اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے، اور یہاں سے نئے رکوع کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 47 کا ترجمہ: اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹوں، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں ہی وہ تھا کہ جس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 48 کا ترجمہ: اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، اور نہ ہی ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ گزشتہ رکوع میں جب ہم نے بنی اسرائیل کا ذکر پڑھنا شروع کیا تو آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک ہم پہنچے تھے۔ یہاں بھی خطاب بنی اسرائیل سے تھا، اور آگے بھی مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن گزشتہ رکوع کی جو 7 آیات تھیں ان میں گویا کہ بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی تھی، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں سمجھایا جا رہا تھا، اور وہ سارا مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کس قدر اللہ رب العزت نے انہیں دعوت دینے کا انداز اختیار کیا۔ لیکن چونکہ وہ انکار کرنے پر ڈٹ چکے تھے اور وہ انکار کرنے کا ارادہ اپنا ظاہر کر چکے تھے، اب یہاں سے آیت نمبر 47 سے لے کر مسلسل آیت نمبر 123 تک متعدد رکوع ہیں یہ، ان میں بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جو کسی مجرم کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اسے اس کا جرم پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ تمہیں اس وجہ سے سزا دی جائے گی کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، تم پر یہ جرم عائد کیا جا رہا ہے، جسے پولیس کی زبان میں فرد جرم چارج شیٹ کہتے ہیں، انڈکٹمنٹ کہتے ہیں قانون کی زبان میں۔ تو اب آپ جو پڑھنے اور سننے جا رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے کہ تم نے یہ سارے کام کیے تھے جو تمہارے بڑے بڑے جرم تھے، جن کی وجہ سے تم سے یہ اعزاز چھین لیا گیا کہ نبیوں کا سلسلہ تم میں منقطع کیا گیا، اور اب یہ آخری نبی اور آخری رسول بنو اسماعیل میں سے بھیجا گیا ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں بھیجا گیا، اگرچہ دونوں ہی شاخیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں امامت کا ایسا درجہ عطا کیا، سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا، کہ جس کی بنیاد پر، اس درجہ امامت کی بنیاد پر رہتی دنیا تک جتنے رسول اور نبی آئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، جس کا مطلب آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کا بندہ، اور ان کی اولاد میں سے جتنے نبی اور رسول آئے، یہ سلسلہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے شروع کے جو ادوار تھے ان میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، لیکن جب آیا تو وہ آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا شرف عطا کیا اللہ نے
کہ رہتی دنیا تک کے تمام نبی اور رسول ان کی اولاد میں سے آئے، لیکن بنی اسرائیل اسی زوم کا شکار تھے کہ سارے نبی ہم میں سے آئے، سارے رسول ہم میں سے آئے، چنانچہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہوگا، آخری رسول بھی ہم میں سے ہوگا، لیکن اللہ نے وہ شرف ان سے لے لیا۔ اس کی وجہ خود ہی بتائیے۔ پہلے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ دوبارہ سے یاد دہانی ہے، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے آیت نمبر 40 میں کہ وہ نعمت میں نے تم پر کی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نبیوں کے خاندان میں ہو، نبیوں کی اولاد میں سے ہو، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ استحقاق ہے، تمہارا حق ہے کہ تمہیں نبی اور رسول عطا کیے جائیں؟ میں نے تم پر نعمت کی ہے، میرا فضل ہے، میرا انعام ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، دوبارہ اعادے کے طور پر یاد کرواتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے ملنے پر اکڑنا نہیں چاہیے، اس نعمت کے ملنے پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ نعمت بندے کا استحقاق نہیں ہوتی، نعمت اللہ کا فضل ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو یہ اللہ نے دیا ہے۔ آپ دنیا میں جب پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے آپ کا رزق لکھ دیا تھا، آپ کو تقسیم کے اندر پیسہ زیادہ دے دیا گیا، کسی کو تقسیم میں علم زیادہ دے دیا گیا، کسی کو تقسیم میں خاندان اچھا دیا گیا، کسی کو تقسیم میں خوبصورتی زیادہ دی گئی۔ لہذا اس پر اترانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اللہ نے دیا ہے، اترانا اس پر بھی نہیں چاہیے جو آپ نے محنت سے کچھ کیا۔ تو یہ تو ویسے ہی اللہ کا دیا ہوا تھا، آپ نے کیا کچھ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اس خاندان میں پیدا کر دیا۔ اس میں آپ کا کون سا کمال ہے؟ جو لوگ آج اتراتے ہیں کہ میں فلاں برادری سے ہوں، میں فلاں صوبے کا رہنے والا ہوں، میں فلاں زبان بولنے والا ہوں، تم نے کون سا کمال کیا؟ اللہ نے تمہیں وہاں پیدا کر دیا، تو اترانے کی کیا بات ہے؟ فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف اس بات پر یقین رکھیں کہ نعمت سب کی سب اللہ کا فضل ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ فضیلت عطا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو کسی پر برتری دی جاتی ہے، کسی کو کسی پر فوقیت دی جاتی ہے، لیکن برتری اور فوقیت اور فضیلت صرف دینے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی شخص کو دوسرے لوگوں پر کوئی فضیلت دیتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر الحمدللہ آپ کافی لوگ جمع ہیں، فجر کی نماز میں آتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرما دی کہ وہ سب کا امام بن کر نماز کی امامت کرتا ہے تو یہ فضیلت دی اللہ نے، لیکن اس فضیلت کے ملنے کے ساتھ ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، فضیلت مل گئی، نہیں، اس کو نماز کی امامت کرنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تصور باندھنا پڑتا ہے کہ میں اتنے سارے لوگوں کا امام بن کر اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوگی تو سب کی جو خطائیں ہیں ان سب کا جواب مجھے دینا پڑے گا، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کسی بھی علاقے میں بڑا بنایا جاتا ہے، تو صرف فضیلت نہیں دی گئی بلکہ اس کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی لیکن ساتھ میں ذمہ داری بھی دی۔ وہ فضیلت کو تو یاد رکھتے تھے لیکن ذمہ داری کو بھول گئے۔ تو ایسا بندہ یا ایسی قوم جو صرف اس بات پر اتراتے ہوں کہ ہم نبیوں کے خاندان میں سے ہیں، ہم نبی زادے ہیں، ہم رسول زادے ہیں، ہم سارے بزرگ جتنے گزرے ان کے ماننے والے ہیں، اور اس کے بعد عمل کچھ بھی نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مثال سورہ جمعہ میں بیان فرمائی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال اس قوم کی کہ جس کو تورات کا بوجھ جن پر ڈالا گیا ذمہ داری کے ساتھ، پھر انہوں نے اس بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا۔
کمثل الحمار، ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے قریب تر ہے مثال گدھے کی، یحمل اسفارا، کہ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ کیا سمجھے؟ اگر کسی قوم کو اللہ اپنی کتاب عطا کرے، اس کتاب کے ساتھ ذمہ داری عطا کرے کہ تمہیں اس کتاب پر عمل کرنا ہے، اس کتاب پر عمل کروانا ہے، اس کتاب کا نفاذ کرنا ہے، میری زمین پر میرا کلمہ بلند کرنا ہے، اور وہ قوم یہ کہے ہم کتاب والے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا بہترین نبی اور رسول آیا ہے، لیکن ساتھ میں ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ ہو، کتاب پر عمل نہ کرنا چاہتے ہوں، کتاب پر عمل نہ کروانا چاہتے ہوں، کتاب کا نفاذ نہ کرنا چاہتے ہوں، خواہشات نفسانی کے پیروکار ہو، اللہ کی شریعت کو بھول چکے ہو، تو اللہ نے فرمایا ہیں تو نظر آتے وہ انسان، لیکن ان کی مثال اتنی بری ہے کہ اللہ نے جو الفاظ کا انتخاب کیا وہ غور طلب ہے۔ کمثل الحمار، عربی سمجھنے والے جانتے ہیں کہ مثل کا معنی بھی وہی ہے جو کا معنی ہے، اور کا معنی وہی ہے جو مثل کا معنی ہے۔ تو اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا مثل الحمار یا پھر کل حمار، لیکن اللہ نے فرمایا کمثل الحمار، یعنی کہ گدھے کی مثال بھی ان سے قریب تر پڑتی ہے، ورنہ گدھا ان سے بہتر ہے۔ گدھا بھی ان سے بہتر ہے کہ وہ ذمہ داری کا احساس کر کے جو کام دیا جائے کرتا تو ہے، لیکن پھر قریب تر یہ کیوں ہے؟ کیونکہ گدھا کتابوں کا بوجھ اٹھا تو لے گا لیکن کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی پیٹھ پر کتاب رکھ دی جائے یا کتابیں رکھ دی جائیں، اسے بوجھ اٹھانا تو محسوس ہوگا، لیکن کتاب کھول کر گدھا پڑھ سکتا ہے، کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح اس قوم کی مثال ہے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ آیت یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، اس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر اہل کتاب کی سرزنش کی گئی، وہاں پر صرف اہل کتاب کو ذہن میں نہ رکھیے گا، اپنے آپ کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کتاب دی، اپنا آخری رسول دیا، اپنا محبوب ترین رسول دیا، بہترین کتاب عطا کی جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، تم نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے، فضیلت کے ساتھ ذمہ داری ہے۔ تم صرف فضیلت کے گیت گاتے رہو اور ذمہ داری نہ اٹھاؤ تو تمہاری مثال بھی بہت بری بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب کو اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ۔